بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کلام مفسد نماز ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کیا ہو، خطاً ہو، سہواً ہو، یا ارادے سے کیا ہو، بغیر ارادے سے کیا ہو، کسی نے مجبور کیا ہو کلام کرنے پر، یعنی گفتگو کرنے پر، اتنی گفتگو کہ جو خود سن سکے، اس میں کم یا زیادہ ہونا نہیں بلکہ گفتگو کی تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی خوشی کی یا غم کی خبر سنی اور اس خوشی یا غم کی خبر میں جواباً خوشی کی خبر میں الحمدللہ اور غم کی خبر میں انا للہ کہہ دیا تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ چھینک ماری اور چھینک مارنے کے بعد جواباً جو ہے الحمدللہ کہا تو ٹوٹ جائے گی، اگر ویسے الحمدللہ کہہ دیا تو نہیں۔ اگر کسی نے یرحمک اللہ کہا اور اس نے اس پر جواباً آمین کہہ دی، یا کسی دوسرے نے چھینک ماری اور اس نے جواباً یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی درد ہوا اور اس تکلیف اور اس درد کی وجہ سے اس کی منہ سے او، اف، تف، آہ کی آواز نکلی تو اس صورت میں بھی اس کی جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا کسی نے اس کو دھکا دیا اور اس صورت میں اس کو یہ آوازیں نکلی تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بلا ارادہ کھانسا اور اس سے حروف پیدا ہو گئے تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی نے سلام کیا اور سلام کا اس نے جواب دیا، یا زبان سے کسی کو سلام کیا تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ یا عز و جل جواباً، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جواباً درود پاک پڑھا، یا امام کی قرات سن کر صدق اللہ میں نماز جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ زبان سے نعم، ارے، ہاں، نہیں، اوہ، تو یہ اس طرح کے الفاظ جاری ہوئے تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ان لفظوں کا عادی تھا اور خبر سنی اور ویسے اسی طرح منہ سے اس کے الفاظ نکل گئے تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب نماز پڑھنے والا اپنے امام کو لقمہ دے سکتا ہے، لیکن اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو اس نے لقمہ دیا، یا کسی نماز سے باہر کوئی شخص تھا اس نے جو ہے لقمہ دیا اور اس نے اس کے لقمے کو سن کر امام کو لقمہ دیا تو اس صورت میں سب کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر جس بندے نے لقمہ دیا اور امام نے اس کا لقمہ نہ لیا تو جس بندے نے نماز کے باہر سے کسی بندے کا لقمہ لے لیا اور اس لقمے کو پڑھا اس صورت میں بھی نماز جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ حلق میں کوئی چیز چلی گئی اور اسے نگل گیا تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ اگر مریض کی جو ہے زبان سے بے اختیار اوہ، آہ یہ نکلے تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یا اسی طرح چھینک، کھانسی یا ڈکار وغیرہ میں جو مجبوری کی حالت میں الفاظ نکلتے ہیں تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز کے اندر مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا مطلقاً نماز جو ہے مفسد نماز ہے۔ اسی طرح محراب کے اندر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کو اگر دیکھ کر پڑھتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے یہ فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ویسے ان پر نگاہ رکھتا ہے اور فوراً نیچے کر لیتا ہے اور بلا ارادہ اگر اس کو لفظ آ بھی جاتے ہیں لیکن وہ ارادتاً اس کو پڑھتا نہیں ہے اور فوراً اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز اس کی جو ہے نہیں ٹوٹے گی۔ عمل کثیر جو ہے، عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر ایسا عمل کرتا ہے کہ جسے دیکھ کر کوئی دوسرا یہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا ایک رکن کے اندر جیسے قیام ہے تو قیام ایک رکن ہے تو قیام کے اندر 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، تو اس طرح سے کوئی دوسرا دیکھے اور یہ سمجھے کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ رہا اس صورت میں بھی نماز جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کپڑے جو ہے ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور بار بار ایسا کر رہا ہے یا کھجا رہا ہے یا مکھیاں اڑا رہا ہے اس صورت میں بھی عمل کثیر ہو گیا تو نماز جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کے اندر کھڑا تھا، کسی نے اسے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیا، یعنی اسے اٹھایا اور پھر واپس اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ اگر اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، اگر سینہ قبلے سے نہیں پھرا تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح عورت نے مرد نماز پڑھ رہا تھا اور عورت نے اس کو جو ہے شہوت سے بوسہ دیا یا اسے چھوا تو اس صورت میں مرد کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر مرد نے ایسا کیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر عورت نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا اور مرد کو شہوت ہو گئی تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ موت، جنون، بے ہوشی سے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ قصداً وضو توڑا
تو اس صورت میں یا غسل کا کوئی جو ہے وجہ پائی گئی تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ سانپ یا بچھو مارنے کے لیے اگر 2 قدم چلا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر 2 قدم سے زیادہ چلا یا 2 ضرب سے زیادہ اس کو ماری تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔